الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، دن، ہفتے، مہینے، سال، عمریں گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اسی کو شاعر کہہ رہا ہے، کٹ رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا، ہم سب کی زندگی کا ہر دن، ہر ہفتہ، ہر سال بیتتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہم اپنی عمر کو ختم کرنے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنے کو ہماری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن دراصل گھٹ رہی ہے۔ اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہمیں اعمال کی کھیتی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اعمال صالحہ کی کھیتی۔ اور بہت ساری گناہوں کی خاردار جھاڑیاں بھی ہیں جس سے بچا کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم شان میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، کاش یہ جان پاتے۔ دنیاوی زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمنکبیہ، کہ میرے دونوں مونڈوں کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پیار سے ہم بچے کے دونوں مونڈے پکڑ کے اسے سمجھاتے ہیں، کوئی بات سمجھانی ہو ایسے سمجھایا۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز میں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ ایک پردیسی آدمی پردیس میں کیسے رہتا ہے، ایک مسافر آدمی دوران سفر کیسے رہتا ہے؟ کیا وہ اپنا دل وہیں لگا لیتا ہے جہاں پر وہ ہے؟ جس گاڑی میں سوار ہے اس گاڑی سے دل نہیں لگاتا، جس ایئرپورٹ پر بیٹھا ہے اس ایئرپورٹ پہ دل نچھاور نہیں کرتا۔ اجنبی آدمی پردیس میں جا کر وہیں بس جانے کی فکریں نہیں کرتا، اسے پتہ ہے میرا اصل وطن، مجھے وہاں لوٹنا ہے، میں یہاں کام کے لیے آیا ہوں، محنت مزدوری کے لیے آیا ہوں، جب میرا کام ہو جائے گا میں اپنے وطن لوٹ جاؤں گا۔ مسافر جانتا ہے یہ گاڑی میری ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ ایئرپورٹ میں جہاں پر ایروپلین کا انتظار کر رہا ہوں مجھے ہمیشہ زندگی یہاں نہیں گزارنی ہے، میری اصل منزل تو کوئی اور ہے۔ ایسے ہی مومن کا حال ہے کہ ہمیشہ اس کے مطمع نظر آخرت رہتی ہے،
کہ میں تو یہاں مسافر ہوں، میں تو یہاں اجنبی ہوں، میری اصل منزل آخرت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کہیں جی نہ لگا بیٹھے دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں ایاک وطول العمل فإنہ من خیر العمل، بڑی بڑی امیدوں کے پالنے سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ یہ نیک کام کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ آپ نیک کام کر نہیں پائیں گے اگر دنیا سے جی لگا بیٹھیں گے۔ دنیا میں رہنے کی فکریں ہوگی، ہمیشہ بسنے کی فکریں ہوگی، پلاننگ ہوگی، تو نیک اعمال صادر نہیں ہو پائیں گے جسم سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا کی بابت فرمان ہے وَمَالِهِ وَلِلدُّنْيَا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، کیا لینا دینا۔ انما مثلی و مثل الدنیا، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے کمثل راکب، جیسے کوئی سوار ہو، قال فی ظل، وہ کسی درخت کے سائے میں لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، ثم راح، جب وہ آرام سے فارغ ہو جاتا ہے، ترکہ، اس سائے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایئرپورٹ پر اے سی لگی ہوئی ہے، بہت سارا اچھا انتظام ہے، ہمارے گھر سے اچھا وہاں پر نہانے کا انتظام، فارغ ہونے کا انتظام، لیکن جی نہیں لگاتا آدمی۔ معلوم ہے کہ یہ جو وقتی چیز ہے کہ میرا پلین آئے گا، مجھے جانا پڑے گا، یہاں میں رک نہیں سکوں گا۔ ایسے ہی دنیا کی مثال ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کیف یفرح بالدنیا من یومہ یدہم شہر، وہ آدمی دنیا سے کیسے خوش ہو سکتا ہے، کوئی آدمی دنیا سے کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ اس کے دن اس کے مہینوں کو کھا رہے ہوں۔ وَسَنَتُهُ تَحْدُمُ عُمْرُ، اور اس کے سال اس کی عمر کو منہدم کر رہے ہوں۔ وہ حیاتہ الی موتہ وعمرہ یقود الی اجلہ، اور اس کی عمر ہے کہ اسے موت کی طرف دھکا دے رہی ہو۔ وتقود حیاتہ الی موتہ، اور اس کی زندگی ہے جو اسے موت کی طرف ڈھکیل رہی ہو، وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ جامع العلوم والحکم نامی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہم کیسے ہیپی نیو ایئر منا سکتے ہیں جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ ہماری عمر تو فنا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، ہم فنا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، زندگی کی عمارت کی ایک اینٹ ڈھہ گئی، منہدم ہو گئی۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں آخرت سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر۔ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنی صحت کو بیماری کے لیے سنبھال کر رکھ۔ کیا ہوتا ہے، بہت ہٹا کٹا بندہ ہے، اس نے اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھا ہے، بیماری آ گئی، ساری صحت چھن گئی۔ اچھا خاصا تر و تندرست تھا، لاغر ہو گیا، گوشت جھڑ گیا، ہڈیاں لگ گئی، یہ ہوتا ہے بیماری میں۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت کے لیے سنبھال کر رکھ۔ حضرت مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں بہت ساری مرتبہ بندہ کہتا ہے میں مرتے مرتے بچ گیا، میں مرتے مرتے بچ گیا، تو مولانا کہہ رہے کب تک مرتے مرتے بچو گے، ایک دن بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے۔ یہی ہوگا، جب موت آئے گی تو جانا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے تھے کہ انتظار نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے پلاننگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
ضروریات زندگی اپنی جگہ ضروری ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ گزشتہ ہفتوں میں جیسے بتایا گیا ہے کہ ذریعہ معاش کی تلاش فرض ہے، فرض عبادتوں کے بعد یہ ہونا چاہیے۔ جدوجہد، کوشش، اتنی دنیا کہ جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے، اس کے کمانے کی فکر بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسلام اس سے روکتا نہیں۔ اسلام نہیں کہتا کہ اس سے بھی رک جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ لیکن اتنا دنیا میں مگن ہو جانا، اتنا دنیا کو جی دے بیٹھنا کہ اسی کے ہو کے رہ جانا، اور اللہ کے فرامین کو، اللہ کے احکامات کو بھول جانا، یہ برا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی کوششیں کریں، فکریں کریں، اللہ کے احکامات پہ اپنے آپ کو اتارنے کی کوششیں کریں، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ